پر پختونخوا کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ ان ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ گرفتاریاں ساری اور صوبے میں بیٹھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، گرفتاری ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں میں شاید اس میں غلط ہوں گا یا ٹھیک ہوں گا کہ فار دی فرسٹ ٹائم اس لیول کی اور اتنی زیادہ اس میں گرفتاری ہو رہی ہیں۔ ماضی میں بہت سے جو ہے ریزرویشنز بھی تھیں، چیزیں بھی تھیں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان بغیر کسی وجہ کے 11-12 سال جیلیں کاٹے اور باعزت بری ہوں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب یا باقی سیاستدان، تو اگر کسی ادارے نے کوئی غلط کام کیا، ادارے کے لوگوں نے، ہر کوئی تو فرشتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں کہ جوڈیشری میں یا فوج میں سارے فرشتے ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے، ان میں بھی غلط لوگ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فار دی فرسٹ ٹائم ایک اچھی بات ہے کہ خود احتسابی کا جو عمل شروع کیا ہوا انہوں نے، اچھی بات ہے۔ عوام کو اور قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیونکہ یہ آ نہیں سکتے نیب میں اس چیز میں، ان کے اپنے فوج ہو یا جوڈیشری ہو، ان کے اپنے ایک خود احتسابی کا ایک عمل ہوتا ہے۔ تو اچھی بات ہے اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو قوم کی پتہ چلے۔ لیکن اس میں میرا ایک پوائنٹ اور ہے جی، کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخی تصویر ریلیز ہوئی تھی اور ایک کلپ ریلیز ہوئی تھی سرینا ہوٹل کابل کی، جی، جب وہاں پر جا کر انہوں نے جن لوگوں کو یہاں پر خیبر پختونخوا میں آباد کیا، جن کو کہا گیا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے، آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ میرے فوجیوں کو، پولیس کے نوجوانوں کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، یہاں تک کہ ہمارے میڈیکل انسٹیٹیوشنز پہ بھی، آر ایس سی پہ بھی وہ حملے کر رہے ہیں جو کہ دشمن بھی نہیں کر سکتے۔ جی، تو اس کا سوال کا جواب میں کس سے لوں گا؟ میں کس کا گریبان پکڑوں گا کہ میرے علاقے میں جو بدبنی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بڑی اہم آپ نے بات کی۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تو دیکھیں وہ پورا معاملہ جو تھا اس وقت DGI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے، اور وہ سارے فیصلے انہوں نے کیے ان کو واپس لانا، چاہے وہ کتنے ہزار تھے، کوئی 25,000 کا فگر دیتا ہے، کوئی 10 کا دیتا ہے، جتنے بھی وہ تھے وہ لوگ واپس آئے ہیں۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، تو سوال تو پھر انہی سے بنتا ہے نا، جنرل فیض حمید سے۔ بالکل بنتا ہے کہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صوبے میں امن چاہیے، آج اس وقت جو صورتحال ہے صوبے کی، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں صوبے کی صورتحال کو اتنی بہت اچھی نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، چاہے وہ ساؤتھ کی طرف جائیں، آپ فارمر فاٹا کی بات کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے فوجی نوجوانوں کی، پولیس چیک پوسٹوں پہ جو ہمارے نوجوان کھڑے ہیں ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں، باقی جو ہے سول سوسائٹی کے لوگوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں، تو ہمیں تو حل بتانا ہے۔ ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز، اور ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل آپریشن نہیں ہونا چاہیے، چلو نہیں ہو رہا آپریشن، میں نے اپنے صوبے کے عوام کو امن کیسے دینا ہے؟ 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ PTI کے حوالے کیا تھا، آج وہ بدامنی کی طرف چلا گیا اور انہی کی بدولت کی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے آباد کر کے، آپ نے ایک باربر وائر لگائی ہے، آپ نے بارڈر پہ بارڈ لگایا تاکہ دہشت گرد یہاں پر نہیں آ سکے، اور آپ نے ان دہشت گردوں کو اٹھا کر اپنے صوبے میں آباد کر لیا ہے۔ اگر آپ نے آباد کر لیا، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، میرے ہی صوبے کے اور میرے لوگ کو مارے ہیں، تو آپ بتائیں نا کہ امن کس طرح، یہ کون سی راکٹ سے امن کیسے آئے گا؟ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کے وزیر اعلیٰ کا تعلق بھی ڈی خان سے ہے، آپ بھی ڈی خان سے ہیں، وہ یہ باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ اور لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری تو پروونشل حکومت کی ہے۔ دیکھیں، ان کی جو ہے مجرمانہ خاموشی بھی بہت بڑا سوال نشان ہے۔ جب ان کے اپنے ضلع میں، جو میرا بھی ضلع ہے، اگر جج اغوا ہو رہے ہوں، جج کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، وہاں پر سیکیورٹی جو ہے اپنے کسٹم ایجنٹس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، انہی کے ضلع میں جو ہے رورل ہیلتھ سینٹر پہ حملے ہو رہے ہوں، بھتے لیے جا رہے ہوں، اور ابھی خاموش ہے۔ آج تک آپ نے کوئی بھی کابینہ کا اجلاس اس پہ نہیں بلایا کہ امن و امان کیسے ٹھیک کریں گے، صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا کہ ان کے ہمارا سیشن ہوتا کہ بریفنگ دیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تو آپ نے بلایا نہیں، تو سیکیورٹی ایجنسی نہیں بلا رہے، آپ کو ایسے ہی فوٹو سیشن کے لیے یا جس کے لیے بٹھانا پڑا ہے۔ لیکن آپ اس پہ اگر دوسرے کاموں سے فارغ ہوں گے تو یہ کام کریں گے نا۔ دوسرے کیا کام؟ دوسرے کام جس حساب سے وہاں پر کرپشن شروع ہے، تاریخ کی بدترین کرپشن خیبر پختونخوا میں شروع ہے، نرخ نامے لگے ہوئے، آپ نے اگر DC لگنے ہیں، SP لگنے ہیں، DIG لگنا ہے، آپ نے جو افسر لگنا ہے، آپ وہاں پر جائیں، اس کا نرخ لگا ہوا ہے ہر ضلع کا، آپ اس کی پیمنٹ کریں اور آپ لگ جائیں۔ آپ نے سیکٹری لگنا ہے، اسے یہ کس کو نہیں پتا؟ صوبے کے ہر بندے کو بہت بڑا الزام ہو ویسے۔ الزام میں کیوں لگا رہا ہوں؟ میں لگا رہا ہوں۔ ان کے اپنے وزیر نے کیا پریس کانفرنس کی تھی، شکیل صاحب نے، ان کا ترجمان بیٹھے نہیں ہوا تھا، اسے کیا کہا تھا؟ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا CM کے اوپر کہ CM کی کابینہ جو ہے کرپشن کر رہی ہے، تو اگر کرپشن کر رہی ہے یا تو CM اتنا نالائق ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یا اس میں وہ ملوث ہے، تو اس میں وہ ملوث ہے۔ اور پورے صوبے میں آپ جا کر سروے کر لیں، آپ جا کے پشاور میں دیکھ لیں، ہر روڈ پہ پھر رہے ہیں فوکل پرسن، ریٹ اٹھا کے پھر رہے ہیں، کون سے کیا چیز آپ کو چاہیے، ہم آپ کو یہاں پہ، یہاں تک کہ فائنانس ڈویژن کے بل بھی پاس نہیں ہوتے جب تک کہ NOC نے، اس میں بھی آپ کو کمیشن دے، کیا کس کو نہیں پتہ ہے؟ آپ کرپشن میں اتنے وہ ہو گئے ہیں، مطلب ہے کہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کو صوبے کے امن و امان کا نہیں پتہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ مجھے بتا دیں کہ امن و امان کے لیے انہوں نے کیا کیا آج تک؟ ہمارے NFC ایوارڈس میں جو 1% ان کو صوبے کا مل رہا ہے وار آن ٹیرر پہ، کدھر خرچ کیے ہیں؟
آج اگر میری پولیس کہتے کہ میری تنخواہ سب سے کم ہے, میرے پاس گیجٹس نہیں ہے, میرے پاس اسلحہ نہیں ہے, میرے پاس APC نہیں ہے, اگر میرے پاس فرانسک لیب نہیں ہے, تو پیسے کدھر گئے؟ مطلب یہ بہت سی چیزیں جس پہ سوال اٹھتے ہیں. مطلب اچھا, مجھے اس ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں. جو جنرل فیض حمید والا معاملہ ہے, ایک تو ٹاپ سٹی کی کرپشن وہ تو ثابت ہو چکی ہے ان پر. دوسرا جو پہلی پریس ریلیز آئی تھی گورنر صاحب, اس میں جو اہم پیرا تھا وہ یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, جو کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی 9 مئی وہ لنکڈ ہیں اس کے ساتھ, آرمی انسٹالیشنز کی پوری بریفنگ دینا, پورا سارا وہ انہوں نے کیا. یہ بات کس طرف جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, بہت سی چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ان آفیشیلی وہ ان کے جو ہے نا, وہ کیا نام دوں میں, سیاسی کنسلٹنٹ کہوں یا بس ٹھیک ہے, کنسلٹنٹ تک رہے جی. تو وہ ان کے پولیٹیکل کنسلٹنٹ تھے جو انہوں نے لانگ مارچ کیا, ان کے PTI کے, بالکل, جو انہوں نے استعفے دیے, جو انہوں نے لانگ مارچ, انہوں نے آخری حد تک کیا کہ اس ٹائم فریم میں جو کچھ کر سکیں. حالانکہ اس وقت میرے خیال میں غالباً ریٹائر بھی نہیں ہوئے تھے. ان کی کوشش تھی کہ میں ایسا کچھ ایکٹ ہوتا کہ ہر کوئی, آپ بھی پروموشن یا خواہش مند ہوتے, میں بھی ہوتا ہوں, تو انہوں نے ہر وہ ایکٹ کیا جو کہ مطلب آپ نے چین آف کمانڈ کو چھوڑ دیا. دیکھیے, آپ کا جو ادارہ ہے, آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کو جو ادارہ ہے کہ آپ نے اتنے بجے کا پروگرام نہیں کرنا, آپ نے اتنے بجے کرنا ہے, اور آپ نے کرنا ہے بیکاز یو ہیو ٹو فالو تھرو. اور آپ کو انفارمیشن منسٹری بولے گی نہیں آپ نے اتنے بجے نہیں کرنا, آپ نے اتنے بجے کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو فالو یور انسٹیٹیوشن. تو جب وہ ادھر انسٹیٹیوشن کو بھی فالو نہیں کر رہے, جب ان کی ٹرانسفر پالیسی میں بھی انسٹیٹیوشن فالو نہیں کر رہے تھے, اور ایک وزیر اعظم کو فالو کرتے, یو آر ناٹ انڈر پرائم منسٹر ڈائریکٹلی, آپ اپنے ادارے کو بھی فالو کریں گے نا. نہیں آپ بولیں گے نہیں وزیر اعظم نے جگہ کہ آپ نے نہیں جانا. تو یہ چیزیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کی خود صاحب ہونی چاہیے, اور ہر ادارے کو اپنے جوریسڈکشن میں کام کرنا چاہیے. اگر ہر ادارہ اپنے جوریسڈکشن میں کام کرے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. کیونکہ خود اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری فورن پالیسی بھی باجوہ صاحب چلا رہے ہیں, میرے ممبر بھی یہی پورے کرتے ہیں, ووٹنگ بھی ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ کرنا ہی نہیں ہے, یہ خود کریں گے, ہمارے لیے ووٹ پورے کریں گے, ممبر یہ لکھیں گے, یہ ووٹ ڈلوائیں گے. پھر وہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, ہماری سب کچھ جو ہے ساری حکومتیں چلا رہے ہیں, مجھے تو صرف اپنے جو ہے ٹیلی ویژن سے پتہ چلتا ہے یا میری بیگم صاحبہ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. جب وہ خود ایک بیان دے رہے تھے, اور جس دن وہ ریٹائر ہو گئے اسی گلے پڑ گئے, اور ہمیشہ یہ ایسے ہی کام کرتے ہیں اپنے موسنے کے ساتھ, ایسے ہی کام کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں مروان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, جب سارے بل میں گھسے ہوئے تھے, جو انقلاب لانے والے تھے کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. انقلاب کے لیے تو خون بہانا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. اب تو ایک دن بھی تھانے نہیں جانا چاہتے اور انقلاب بھی لانا چاہتے ہیں. کون سی انقلاب ہے جو کہ جو ہے ایک دن میں آ سکتا ہے؟ لہٰذا جو شخص پولیٹیکل ورکر ہے, میں اس کے ساتھ کوئی میرا ایک ٹائم میں مطلب ہے کہ ایک تعلق مطلب ہے کہ ایسی ہیلو ہے والا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جاتی, میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں, ان کے ساتھ جاتی, میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے اس نے قربانی دی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آج وہ اتنا اس کی ہائٹ, ان کے عادت یہ ہے کہ جس کی ہائٹ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کٹ ٹو سائز کرتے ہیں. ان کا اپنا ذاتی وہ ہے, لیکن ہمیشہ انہوں نے موسنوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے. کس کی مثال دیں؟ جہانگیر ترین کی مثال دیں, اور کس کی مثال ہے؟